محترم حضرات، جی ہاں، اللہ رب العزت کے بعد کوئی ذات قابل مدح و تعریف ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار دو جہاں سید الاولین و آخرین محبوب رب دو جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں آپ کی شان میں نعت و اشعار پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں شیخ عبدالرحمن کو، جو شعبے حفظ کے طالب علم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو محمد کی الفت سے منہ موڑ لے، جو محمد کی الفت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، ان کے جلووں سے روشن ہے بحر و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم، عرش سے دور تک، دور سے دور تک، عرش سے دور تک، دور سے دور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، اس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، اس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو محمد کی الفت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو۔ السلام حاضرین جلسہ، ہم سب لوگ جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس کی طرف آپ کو لیے چلتے ہوئے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ نام لوں تو بے ادبی ہوگی، مگر بڑی جسارت کے ساتھ میں میرے محسن و مربی و استاد و امام و خطیب مسجد ہذا جناب حافظ محمد عبد الباسط صاحب دامت برکاتہم سے درخواست و گزارش کرتا ہوں کہ اپنی قیمتی کلمات سے ہم طلباء اور
ہم طلباء کو اور جمیع حاضرین کو مستفیض ہونے کا موقع عنایت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز طلباء، کافی دیر سے ہم لوگ عبادت میں مصروف ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ مزید اور آپ لوگ بیٹھیں۔ آپ کے برابر میں بھی شامل تھا عبادت میں، تو مزاج میں زیادہ دیر بیٹھنے کے بھی کیفیت نہیں ہے، تو وہی کیفیت شاید آپ لوگوں کے پاس بھی ہوگی۔ ویسے آپ لوگ ماشاءاللہ میرے سے کچھ زیادہ صحت مند ہے، تو ہو سکتا ہے شاید بیٹھنے کی کچھ طاقت بھی ہو۔ بہت کچھ باتیں اس وقت عرض کرنے کی تھی، چونکہ قبولیت دعا کا وقت ہے، قرآن سے متعلق، شب قدر سے متعلق، رمضان سے متعلق، 27ویں عشرے تاخرات سے متعلق بہت سی باتیں تھیں، دعا سے متعلق بھی تھی، لیکن سب کو مختصر کرتے ہوئے میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا کن الفاظ میں ہم شکر ادا کر سکتے ہیں۔ کہ اس نے ہمیں کلام اللہ کو سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ کلام اللہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے، دیکھو جتنی عبادتیں ہیں موت پر ختم، جتنی عبادتیں ہیں وہ سب سے بڑی عبادت ہے جس کے دینے کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے آسمانوں کو سجا کر آسمان پہ بلا کر سیدنا محمد رسول اللہ کو دیا تھا، یعنی نماز، وہ بھی موت پہ ختم ہے، روزہ موت پہ ختم، زکوٰۃ موت پہ ختم، یعنی جتنی عبادتیں ہیں جسمانی ہو کہ مالی ہو سب ختم ہے۔ اگر کوئی عبادت اگر باقی ہے موت کے بعد بھی چلے گی، حشر میں بھی اس کی عبادت ہوگی، جنت میں بھی ہوگی، تو وہ صرف اور صرف کلام اللہ کی تلاوت ہے، اس کی عبادت ہے۔ اتنا مقدس کلام ہے جس کو ہم لوگ ابھی تکمیل کی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ سنانے والوں میں بے انتہا کمیاں تھیں، اتنی خامیاں کہ اگر اللہ ظاہر کر دیتے تو پیچھے کوئی نہیں ٹھہرتا۔ سننے والوں میں اتنی خامیاں اور اتنی کمیاں تھیں کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں کھڑے رہنے نہیں دیتے، لیکن اللہ نے ایک کرم کر دیا، ایک عنایت کر دی، ایک فضل کر دیا، ایک مہربانی کر دی کہ جیسے تیسے ہو سناؤ، جیسے تیسے ہو کھڑے رہو۔ اور اس کے بعد یہ اعلان بھی کروا دیا سیدنا محمد رسول اللہ کے ذریعے سے کہ کلام اللہ کے ختم پہ جو تم مانگو گے وہ میں تم کو دے دوں گا۔ قبولیت دعا کا وقت ہے، بڑوں سے سنا، آقا سے بھی ہم نے سنا ہے، حدیث میں بھی ہے، جب بھی کلام اللہ کا اختتام ہوتا ہے، جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ ضرور اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ یقین ہونا ہے ہم لوگوں کا، یہ ایمان ہونا ہے ہم لوگوں کا، اس درجے کا ایمان ہونا ہے جیسا کہ ایک میں واقعہ سناؤں آپ کو، چھوٹے سے بچے کا، 8 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس درجے یقین اور ایمان رکھا تھا جس کی کوئی انتہا۔ 8 سال کا بچہ کتنا ہوتا، بہت میں کم،
یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے. اس بچے نے اپنے ہاتھ میں 1 روپے کا سکہ لے کر بازار کو چلا گیا اور جا کر کے دکان والے سے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی آپ کے پاس اللہ ہے؟ اللہ ہے آپ کے پاس؟ ہے تو دیو. ہم جا کر کے ہمارے بچے 1 روپے سے کہتے کہ قریش ہے، یا چاکلیٹ کا نام لیتے، یا لیز کا کرکرے وغیرہ کا نام لے کے کہتے ہیں کہ فلانی چیز ہے تو دیو. تو وہ 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے 1 روپیہ لے کے آپ کے پاس اللہ ہے تو دیو. اس دکاندار نے اس کو بچے سے 1 روپیہ لیا اور پھینک کیا اور کہا کہ نکل یہاں سے، 1 روپیہ سے اللہ خریدنے آیا، اور اللہ بھی کوئی چیز ہے جو اٹھا کے دے دے تیرے کو، نکل یہاں سے. یہ کہہ کے اس نے اس بچے کو دھتکار دیا، وہاں سے نکال دیا. وہ بچہ اسی غم زدہ حال میں آگے بڑھا، جہاں اس کا روپیہ گرا تھا اٹھایا اور لے کے چلے گیا. دوسری دکان پہ پہنچ گیا، وہاں جا کر کے کھڑا ہو گیا. تو دکاندار نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں ہے بیٹا، بولو. تو بولے کہ آپ کے پاس اللہ ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہمارے پاس سامان ہے، اللہ کہاں سے ہے؟ اللہ ہے تو دیو. انہوں نے بھی وہاں سے ڈانٹ کے ڈپٹ کے وہاں سے بچے کو بھیجا دیا. بچے نے ہمت نہیں ہاری، بچے کو یقین تھا کہ اللہ ہے دنیا میں، دیکھ رہے ہیں سب. بس اس 8 سال کے بچے نے اپنی ہمت ہارے بغیر 40 دکانوں تک سوال کرتا رہا وہ کہ اللہ ہے تو دیو، اللہ ہے تو دیو. بڑا عبرتناک واقعہ، سبق ہے ہم لوگوں کے دوست. جب اس نے یہ کہتے کہتے 40ویں دکان پر پہنچا تو وہاں ایک بزرگ دکاندار تھے. اس نے بچے کے درد کو پہچان لیا. حالات ماحول دیکھے ہوئے تھے، وہ بزرگ نیک آدمی تھے. انہوں نے پہچان لیا کہ اتنا سا بچہ اللہ کو مانگ رہا تو بہت زیادہ یہ دنیا سے غم اٹھایا ہوا ہے. تو اس بزرگ دکاندار نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو لے کر کیا کرو گے، اللہ کو خرید کر کیا کرو گے تم؟ پچھلے 38-40 دکانوں سے صرف دھتکارا گیا تھا بچہ، کسی نے اس کو جواب نہیں دیا، سب وہاں سے بھگا دیے تھے اس کو. 40ویں دکان پر جب اس نے یہ سوال سنا، یہ بات جواب سنا کہ اللہ سے کیا کریں گے تم، اللہ کو خرید کے کیا کرو گے تم، تو جیسے اس ضعیف دکاندار کی زبان سے الفاظ سنے تو اس بچے کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو گئی. اس نے بڑی ہمت سے کھڑے ہو کر کہا چچا جان آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا، اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے، دواخانے میں بیمار پڑی ہوئی ہے. اگر وہ مر گئی تو مجھے کوئی کھانا کھلا کے نہیں دے، پکا کر نہیں دے گا، کھانا نہیں کھلا گا میرے کو، اس وجہ سے میں اللہ کو مانگ رہا ہوں. تو بولے کہ بیٹا اس سے کریں گے کیا تم؟ نہیں، کل جب میری ماں دواخانے کو گئی تھی تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ تمہاری ماں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا. تو میں نے سمجھ گیا کہ اللہ کوئی بڑی چیز ہے، اللہ کوئی بڑی ذات ہے جو اس ڈاکٹروں سے بھی بڑے ہیں اور وہی بچا سکتے ہیں. اور میں نے پوری دنیا میں یہاں پہ تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اللہ ملیں گے تو میں لے کے آ کر کے اپنی امی کے بارے میں بات کروں گا. جب وہ دکاندار نے یہ بات سنی بچے کی زبان سے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. انہوں نے 1 گلاس صاف پانی اس بچے کو دیا اور دے کر کے کہا کہ بیٹا لے جاؤ، یہ اپنی امی کو پلا دو اور اچھے ہو جائے گی. اور وہ لے کر کے پہنچ گئے وہاں. دوسرے دن ڈاکٹروں کی بڑی ٹیم نے اس کی والدہ کا آپریشن کیا. آپریشن کافی اچھا بھی رہا، صحت مند بھی ہو گئی والدہ. کچھ وقت کے بعد اس کے ریچارج کا وقت آ گیا. مختصر سی بات یہ کہ جب ریچارج کا وقت آیا تو بل ان کے ہاتھ میں دیا گیا. جب بل دیا گیا تو کافی لمبی چوڑی لسٹ میں ہزاروں لاکھوں روپے اس میں لکھے ہوئے تھے. جب وہ بل کو دیکھی تو خاتون بہت پریشان ہو گئی. جو ڈاکٹر وہاں ٹھہرے تھے، انتظامیہ جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ کہے کہ آپ پریشان مت ہو، ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کا یہ پورا بل دے کے چلے گئے اور ساتھ میں چٹھی بھی دی ہے، یہ پڑھ لو. آپ یہ چٹھی دیتے ہوئے کہے کہ آپ کو یہ دواخانے کی چٹھی بھی دے دینا بل کی، اور پھر یہ چٹھی بھی دے دینا.
اس خاتون نے وہ بل تو دیکھ لیا تھا، وہ جب چٹھی کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا آپ میرا شکر ادا مت کرو. حقیقت میں اللہ ہی نے آپ کو بچایا ہے. اگر آپ کو کسی کا شکر ادا کرنا ہے تو اپنے بچے کا ادا کرو. وہ ایک معصوم بچہ 1 روپیہ لے کر اللہ کو ڈھونڈنے نکل گیا. آج ہم بھی بیٹھے ہیں اللہ کو منانے کے واسطے، یقین اس ایمان کے ساتھ ہے کہ اللہ آج ہمیں معاف کریں گے انشاءاللہ. یہ یقین ہونا ہے، اس چھوٹے بچے کے جیسا یقین ہونا. ہمارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے. بہت بڑی ذات ہے اللہ کی. آپ صرف تصور میں لائیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کو چیر کر پھاڑ کر ان کے دل گردے کو نکال کر چبانے والی خاتون کو معاف کر کے جنت دے سکتے ہیں، تو ہم تو اتنے بڑے گنہگار تو نہیں ہیں. اس وقت میں یہی ذہن میں رکھیے کہ اللہ ہمارے کوئی ہماری جیسی شخصیت نہیں ہے، انسانوں میں جیسے کوئی انسان نہیں ہے. اللہ وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. ہم تصور میں اللہ کی ذات کو لا ہی نہیں سکتے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میں اتنا بڑا ہوں زمین و آسمان مکان میں سما ہی نہیں سکتا ہوں. نہ آسمان میں آ سکتا ہوں، نہ زمین میں آ سکتا ہوں، لیکن ہاں کسی ٹوٹے ہوئے دل میں برابر میں پہنچتا ہوں. آج ٹوٹے ہوئے دل سے مانیں گے اللہ سے ہم. بس مختصر سی باتیں ہیں، بہت سی تھی کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے ہمارے تھوڑا سا انتظام کیے تھے اوپر ابھی آپ لوگوں کی ضیافت کا، تو شاید انتظام ہو گیا ہے اوپر، تو آپ لوگوں کو وہاں پہنچنا بھی ہے. دعا کے بعد وہاں تشریف لے جائیے پہلی منزل پہ. کچھ کھانے پینے کے انتظام ہے، اس سے فارغ ہو کر تشریف لے جائیے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ بڑا مبارک مہینہ ختم ہو رہا ہے، پھر آئیں گے اگلے سال. یہ نہیں معلوم کہ ہم میں سے کس کی زندگی اگلے سالوں میں تھمنے والی ہے. واللہ العظیم اس مقدس جگہ کی قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں 10 سال رہوں گا. کہہ سکتے ہیں کوئی؟ اگر دے دی اللہ تو فضل ہے ان کا، مہربانی ہے ان کی، عنایت ہے ان کی. زندگیاں دینے کے بعد بھی عبادتوں کی توفیق نہیں دے رہے وہ. بس مختصر سے دعا کر دیں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیجیے انشاءاللہ. اللهم صل على وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذو القوة المتين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين
یہاں بڑے قصوروار ہیں، گناہوں میں اقرار کرتے ہیں، اللہ بہت گناہ کیے ہیں، ہمیں سہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہمیں سہرے کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ وہ گناہ بھی معاف فرما دیجیے جو علانیہ کیے ہیں، وہ گناہ بھی معاف کر دیجیے جو چھپ کر کیے ہیں، جو تنہائیوں میں کیے ہیں، جو اندھیروں میں کیے ہیں، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ کلام اللہ کو ہمارے لیے حجت بنا دیجیے، اللہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو جنت نصیب فرمائے، اللہ جہنم سے چھٹکارا نصیب فرمائے، اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے، اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کی جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہے سب کی جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے، ہر ایک کی ضرورت کو اپنے غیبی خزانوں سے مکمل فرمائے، اپنے غیبی خزانوں سے تکمیل فرمائے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کے عمر میں برکت نصیب فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کے عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حلال اور کشادہ رزق نصیب فرمائے، اللہ رزق حلال اور کشادہ رزق نصیب فرمائے، اللہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں کروڑ جنت نصیب فرمائے، اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تعدیر قائم رکھیے، ان کی خدمت کا موقع عنایت فرمائے، اللہ ان کی خدمت کا موقع عنایت فرمائے، اللہ جن کے والدین گزر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ سختی کے ساتھ والدین کی خدمت کے بارے میں حکم دیا ہے، اللہ وہ گزر چکے ہیں، اللہ ان کی خدمت جیسی کرنا تھا نہیں کر سکتے، اللہ معاف فرما دیجیے، ان کی خبر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، کروڑ جنت نصیب فرمائے، اللہ میرے والد محترم کی مغفرت فرمائے، اللہ میرے والد محترم کی مغفرت فرمائے، کروڑ جنت نصیب فرمائے، اللہ علیہ السلام کی مسلمان بہت پریشان ہیں، اللہ ان سب پہ رحم کا عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ مسجد اقصی اور بہت سی جگہوں پر اللہ اس قسم کا ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ سنا اور دیکھا نہیں جا سکا، کتنی خواتین ہیں جن کی عزتیں خراب ہو رہی، اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ امت محمدیہ ہے، اللہ اپنے فضل سے ان کے اوپر شکن یا کسری اللہ جن کے حق میں اللہ ہدایت ہے انہیں ہدایت دے دیجیے، جن کے حق میں ہدایت نہیں اللہ وہ سب ان سے اپنی زمین کو پاک فرما دیجیے، اللہ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے، جتنے نوجوان امتحان دیے ہیں دے رہے ہیں اللہ انہیں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ بہت سے بچوں نے امتحان دیے ہیں دینا باقی ہے اللہ ان سب کے امتحانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ دشمن سے حفاظت فرمائے، اللہ دشمن سے حفاظت فرمائے، اللہ آپ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ ہم میں سے ہر ایک کی مدد فرمائے، اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے رہے ہیں ان سب کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، ان سب کے رزقوں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ان سب کے دلوں کو صاف فرما دیجیے، ان سب کے دلوں کو صاف فرما دیجیے، اللہ اس ہر ایک کو جھوٹ سے بچا لیجیے، اللہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اللہ ہم کو جھوٹ سے بچا لیجیے، غیبت سنتے ہیں اور کرتے ہیں اللہ بچا لیجیے، اللہ چغلی سنتے ہیں اور کرتے ہیں اللہ بچا لیجیے، آنکھوں سے بھی کئی گناہ کرتے ہیں اللہ بچا لیجیے، اللہ ہمیں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اللہ روحانی بیماریوں سے مکمل حفاظت فرمائے، جسمانی بیماریوں سے بھی مکمل حفاظت فرمائے، اے اللہ ہمارے گھر کے اندر یہ خواتین ہیں اے اللہ ماں کی شکل میں ہے، بہن کی شکل میں ہے، بیٹی اور بیوی کی شکل میں ہے، اے اللہ یہ ہمارے تیز بیانی کو برداشت کرتی ہے، اے اللہ ہماری سختی کو سنتی ہے، اے اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم نے ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی اللہ ان کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ان عورتوں کے ساتھ رحم کے معاملے میں ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان
اللہ اس محفل پہ نظر ڈالیے. اس میں اللہ معصوم بچے بھی ہیں جن کو معلوم نہیں کیا ہو رہا, ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. اللہ ان بشریت کے نافذ نہیں ہے. اللہ ان کی معصومیت کی وجہ سے اللہ ہم سبوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ اس میں حفاظ بھی ہے. اللہ ان کے سنوں میں قرآن ہے, اس قرآن کا واسطہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. یہاں پہ شریف لوگ بھی ہے اللہ جن کے بال اسلام پہ سفید ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا ان بوڑھوں کے خالی ہاتھ کو واپس کرتے ہوئے مجھے شرم آتی. اللہ ان شریف لوگوں کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کی گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہم لوگوں کے بیٹھنے کو قبول فرما دیجیے. جنت نصیب فرما دیجیے. جنت کا فیصلہ فرما. اللہ کچھ نوجوان اعتکاف میں ہیں. آپ نے فرمایا کہ نوجوان کی عبادتیں مجھے بہت پسند ہیں. اللہ جوانی میں عبادت کے لیے آپ کے دربار میں آ کے بھاگ رہے ہیں. اللہ ان کی اس عبادت کو قبول فرما لیجیے. اس کے صدقے میں اللہ ہم سبوں کی مغفرت فرما دیجیے. ہم سبوں کو کام بنا دیجیے. اس محلے کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ اس شہر کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ اس ریاست کی اور اس ملک کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے. عالم اسلام کی مسلمانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ جہاں جہاں ایمان والے ہیں اللہ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے. اللہ جنہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے لکھا ہے یا ہمارا ان پر حق ہے اللہ ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیں. کچھ لوگ بیمار ہیں شفا کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ انہیں بھی شفا نصیب فرمائیں. اللہ خاص کر عمران اللہ بیمار ہے اللہ اسی کی صحت نصیب فرمائیں. اور بھی بہت سے لوگ ہیں اللہ اس وقت نام ذہن میں نہیں. سبھی بیماروں کو شفا کلی نصیب فرمائیں. ہر ایک کی تکلیف کو اپنے فضل و مہربانی سے ختم فرما دیجیے. اللہ ایک آخری درخواست ہے جب بھی ہم میں سے جس کا وقت معود آئے آخری وقت آئے اللہ کلمہ نصیب فرما دیجیے. اللہ یہ کلمہ جاگیر تو نہیں ہے. اللہ یہ کلمہ جاگیر تو نہیں ہے. جب تک آپ کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی نہیں ہو سکتا. اللہ ہم میں سے کو ایمان کی موت نصیب فرمائے. ایمان کی موت نصیب فرمائے. ایسی موت جس سے آپ راضی ہو. ایسی نہ ہو کہ آپ غضبناک ہو ہم آپ کی بات حاضر ہو رہے ہوں. اللہ اسی موت سے ہمیں سہرے کی حفاظت فرمائے. اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے حجت بنا دیجیے. اللہ اس رمضان کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. اللہ عہد کرتے ہیں یوسف کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, کبھی چوری نہیں کریں گے, کبھی بہتان نہیں کریں گے, کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے. اللہ ہمیں سہرے کو معاف فرما دیجیے. اللہ آپ نے بہت موقع دیا ہے ایک موقع اور دے دیجیے. اللہ ایک موقع اور دے دیجیے. ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی پوری کوشش کریں. اللہ آپ مدد فرمائیے کہ ہم سدھر جائیں. اللہ ہمارے بہت سے محسنین ہیں اللہ انہیں اجر عظیم سے نوازیں. ہمارے مدرسے کے محسنین ہیں اللہ انہیں بھی اجر عظیم سے نوازیں. اللہ ہم میں شہر کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے. بہت سی دعائیں مانگنے کی تھی اللہ نہیں مانگ سکتی بول گئے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے. آخر میں اعلان کر دیجیے کہ جاؤ سب کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. سب کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا. اللہ اسے امان نہیں ہے کہ آپ معاف کریں, لیکن اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اپنی مہربانی سے ہم سب کو معاف فرما دیجیے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق معاف فرما دیجیے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.